اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما قادرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھائی اندر ہیں وہ کوشش کر کے باہر تشریف لے آئیں، جو بھائی برآمدے میں ہیں وہ بھی کوشش کریں صحن میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ سنت طریقہ یہی ہے، آدمی جب سامنے بیٹھتا ہے تو پھر اسے بات سمجھ میں بھی آتی ہے، بات کرنے والے پر بھی اللہ بات کھولتے ہیں، یہ دیکھا جائے کہ بات کس کی ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ بات کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یا اس کی مہربانی ہے، ہماری کوئی اس کے اندر ذہانت نہیں ہے، کوئی ہماری اس کے اندر کوئی استعداد، اور اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں ہماری کوئی تیزی، یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں اعتکاف کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ کم من فتى امسا و اضحا، کتنے لوگ صبح اور شام کر رہے ہیں، اللہ نے هو اجتباکم، جنہیں منتخب کیا ہے اور جنہیں چنا ہے انہیں اپنے گھر کا راستہ دکھایا ہے، اور یہ اعتکاف کا یہ عمل یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ جناب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ عمل ہے جس کو آپ علیہ السلام نے رمضان کی فرضیت کے بعد ایک دفعہ بھی اس عمل کو آپ نے نہیں چھوڑا تھا۔ کحجتین، کعمرتین، دو حج دو عمرے، چار چیزیں ہو گئی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں اس کے برابر تمہیں ثواب دیں گے۔ پھر لیلۃ القدر کا پا لینا، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے، خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ آپ سے بڑا دنیا میں کوئی خطیب نہیں، آپ سے بڑا دنیا میں کوئی نیک نہیں تھا، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب سے بڑا درجہ آپ کا ہے۔ اولو العزم جو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، نوح علیہ السلام، اور سب سے پہلا درجہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن جب آپ خطاب فرماتے تھے، آپ بات فرماتے تھے، آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھتا تھا، اس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ لبید ابن عاصم یہ سارے بیانات سنتا رہا، لیکن اس کے باوجود مجلس آپ کی تھی، بیان آپ کے تھے، قرآن آپ پر اترتا تھا، یہ اللہ آپ کی زبان پر بولتا تھا، ما ینطق عن الہوا، آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ہے اپنا دل متوجہ نہیں کیا، اور وہ پکا کے پکا منافق رہا اور نفاق پر وہ مرا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے اوپر اپنی بیٹیوں کے ذریعے بیر زامان میں وہ جادو کیا، اس کنویں میں اترنا پڑا، جبریل امین تشریف لائے، دو فرشتوں کو بھیجا، بتائیے کہ اللہ کے نبی کو کیا تکلیف ہے، بتایا گیا کہ جادو کس نے کیا، لبید ابن عاصم نے کیا ہے، کہنے لگے وہ آپ کے کنگھے میں بال لیے،
بال لینے کے بعد اپنی بیٹیوں کے ذریعے اس نے یہ جادو کیا تھا، اب یہ شخص وہ ہے جو سامنے بیٹھ کر بیان سنتا ہے، بیان اسے نفع دے گا، دین کی باتیں اسے نفع دے گی۔ انزلنا من السماء ماء، آسمان سے بارش تو ہوئی لیکن وادیاں بہہ پڑی اور سارا نظام چل گیا، دریاؤں میں موجیں آنے لگیں، ہر چیز حرکت میں ہے، بارش آئی، سارا مطلع صاف ہو گیا، اب ساری خوشبو پھیل گئی، لیکن جس کا برتن الٹا پڑا ہوا ہے اس میں تو ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، اور جو بند کمرے میں ہے اسے ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں لگے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، میرے تمام نیک ساتھیوں، اللہ نے آپ سب کو قبول فرمایا ہے اور ہم سب کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ تربیت آدمی کی اصل اپنی ہی تربیت ہوا کرتی ہے، جو آدمی اپنی فکر کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قرآن نہیں اترا جب تک اما جان آپ علیہ السلام ایک مہینے سے پریشان ہیں۔ آپ نے ممبر پہ آئے، آپ نے یہ کہا کہ میرے گھر والوں کے بارے میں لوگوں نے تہمت لگائی ہے اور اس طرح کی بات کی ہے، کیا بتاؤ اے اسامہ میرے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ، اے عمر میرے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ، اے علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ساری آراء قائم ہوتی رہیں لیکن نظام حرکت میں نہیں آیا، جب تک کہ اما جان کو پتہ چلا۔ حلق مستہ، ان کی ماں نے کہا، ام مستہ نے، اما جان نے کہا مستہ تو ایک بدری صحابی ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں فرما رہی ہیں؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے مستہ نے تمہارے اوپر تہمت لگائی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن جو سلول تھا، بڑا منافق قسم کا آدمی تھا۔ اما جان کہتی ہیں پھر اس کے بعد میرا رونا تھا اور قریب تھا کہ میرا جگر پھٹ جاتا، میرا دل منہ کو پہنچ جاتا۔ میں نے اجازت لی، لیکن جب آپ پریشان ہوئی تو پھر اللہ میدان میں خود اترے اور 2 رکوع آپ کی پاک دامنی میں نازل ہوئے۔ یہ آپ کے پریشان ہونے پر تھا، یہ آپ کے غم کھانے پر تھا۔ آدمی پریشان نہ ہو پھر آدمی کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں خود بذات خود اللہ کی قسم تربیت کا محتاج ہوں۔ میں خود بے تربیت ہوں، ہم ساتھیوں کی کیا تربیت کریں؟ تربیت تو اللہ فرماتے ہیں، تربیت تو اس کے ارشادات سننے سے سنانے سے آدمی جو ہے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ نے جیسے آپ حضرات کو قبول کیا، آپ کا آنا مبارک، اس میں 1-2 کام آپ بالکل اپنے پلے باندھ لیں۔ ایک تو ہم غیبت بالکل نہیں کریں گے۔ یہ غیبت جو ہوتی ہے آدمی کے سارے گناہ، یا آدمی کو بالکل گناہگار بنا کر ایک بالکل جیسے وہ جو ہوتا ہے لوہا اوپر سے شبنم پڑ کے اسے ختم، کتنا قیمتی لوہا ہوتا ہے اسے وہ بیکار کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ دل چھلنی ہو جاتا ہے اور سارے داغدار ہو جاتے ہیں، اور اسے جو ہے آگے عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ کہ یہ عاصی ہے، عاصی کو اگلے کی توفیق نہیں ہے، پچھلا عمل بند ہو گیا ہے، اگلا کسی کو دینا پڑ جائے گا۔ ایک آدمی 5 کلو دودھ پیے اور وٹامن کی اچھی خاصی قسم کی دوائی استعمال کرے، آخر میں آدھا چمچ تھوڑا سا زہر کا بھی لے لے، آپ بتاؤ یہ جتنی بھی طاقتور چیزیں اس نے لی ہیں اسے کام دیں گی؟ اس لیے کہ یہ زہر استعمال کر رہا ہے۔ ہاں کہ لے جب ہم غیبت کریں گے ہمارے دل میں حسد ہوگا، ہمارے دل میں بدگمانی ہوگی، تو پھر یہ تو ہماری نیکیوں کو یہ ساری چیزیں بہا کر لے جائیں گی۔ اس کے ساتھ دیکھیں یہ جو موبائل ہے نا، موبائل یہ جہاں نعمت ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر، نفع تو شراب کے اندر بھی ہے، نفع کس چیز کے اندر نہیں ہے، لیکن جس چیز سے اللہ اس کے رسول منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو موبائل ہے، ٹچ موبائل، اب آدمی نے کھولا نہیں، اس کے کھولنے کی دیر ہے، فضا ساری کے ساری گند سے معطر کھڑی ہے، فوراً تصاویر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی نظر تصویر پر پڑ گئی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے دل سے ایمان کی حلاوت کھینچ لیتے۔ یہ تو
میرا اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم اس سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کتنی کر سکتے ہیں؟ یہ اس زمانے کا یہ دجال ہے، یہ موبائل والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ یہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں ایک پردہ لگ گیا ہے، بچے روئے اس کو خبر ہے، گھر میں کوئی کام ہوا اس کو خبر ہے۔ اب یہ آدمی جو ہے یہاں پر بیٹھا، ساری خبریں اس کو آ رہی ہے۔ اب میرے دوستو، عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ قرآن میں دل کیسے لگے گا؟ نماز میں دل کیسے لگے گا؟ دیکھیں، ایک جماعت گئی بنگلہ دیش میں، تو ایک مسجد میں گئی، جماعت پرانوں کی تھی، وہاں کے پرانے ساتھی تھے، شورا کے ساتھی تھے۔ جس امام صاحب کے پاس جس مسجد میں گیا نا، تو انہوں نے یہ کہا کہ امام صاحب ہم نا آپ سے ایک دو باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ باتیں پوچھی، امام صاحب نے کہا اب میں بھی تم سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہاں اس مسجد میں 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے ان لوگوں کو سارا قرآن سنایا ہے، میں نے ان لوگوں کو سارا قرآن کے ترجمے اور ساری تفسیریں، کیا جنت، کیا آخرت، کیا ایمان، کیا تقدیر، کیا معراج، یہ میں نے ساری انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سنائی ہے۔ لیکن حیرانگی یہ ہوتی ہے، جب آپ کسی آدمی کو 3 دن کے لیے لے جاتے ہو نا، جب وہ آدمی واپس آتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے۔ ایک تو وہ اپنی زندگی پر وہ سنت رسول بھی آتی ہے، اور اس کی زندگی میں مکمل انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کون سا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ امام صاحب، ہم ساتھی جو ہیں ہم مچھیوں کا کام کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں کنارے پر اپنے جال پھینکتے ہیں، اور ہمارے پیچھے ہر ایک کے پیچھے تھیلا ہوتا ہے، اور اوپر سے یہاں سے سوراخ ہوتا ہے۔ جال لگانے کے بعد 2 گھنٹے وہاں جاتے ہیں، جب وہ مچھلیاں قریب آ جاتی ہے، ہر ساتھی وہاں سے مچھلی اٹھاتا ہے، یہاں رکھتا ہے، اندر تھیلے میں چلی جاتی ہے، اور 2 گھنٹے یہ کرنے کے بعد اسے بیچ کر پھر ہم گھر آ جاتے ہیں، اپنا سودا سلف لے آتے ہیں۔ ایک دن ہم تینوں ساتھی گئے، ہم نے ایسے ہی کیا، جب اٹھنے لگے ایک ساتھی نے کہا یار میں اٹھاؤں، مجھے تو کوئی وزن معلوم نہیں ہوا، پیچھے دیکھو۔ اس نے کہا تیرے تھیلے میں تو کوئی مچھلی نہیں آئی۔ اس نے کہا دیکھو کیا چکر ہے، کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے دیکھا تو اس تھیلے کے نیچے اتنا بڑا سوراخ تھا۔ اس نے کہا جب آپ ڈالتے تھے وہ نکل کر اندر جاتی رہ گئی۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے امام صاحب، جب آپ اتنے بڑے انہیں باتیں بتاتے ہیں، کسی نے کہا میں نے بچوں کو چھوڑنا ہے، کسی نے کہا میں نے گھر کا ناشتہ لے کر دینا ہے، کسی نے کہا میں نے یہ کیا کام کرنے ہیں، وہ سارے راستے کھلے ہوتے ہیں، آپ کی بات ان کے ذہن میں قرار نہیں پکڑتی، اس کی وجہ سے پھر وہ اثر نہیں ہوتا۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے راستے میں لے کر سب سے پہلے وہ راستے بند کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں کتنی قیمتی بات بتا دی، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اچھا ساتھی تو وہ ہے اپنے موبائل کو بند کر دے، اپنے گھر والے آئے بھئی یہ میرے گھر پہنچا دو، اس لیے کہ میں یہاں تنہائی میں آیا ہوں، میں اپنی ظلمتیں دیکھنے کے لیے، اپنے معاصی دیکھنے کے لیے کچھ وقت میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنا چاہوں گا۔ میرا محترم دوستو، کوئی کسی پر نگران تو ہے نہیں، ہاں دل میں بات آ جائے یہ اللہ کی طرف سے ایک فیضان اور رحمت ہے، پھر آدمی اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آدمی موبائل پر تلاوت سن رہا ہے، کہتے ہیں ثواب ہے۔ یہ جو ہے نا ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے، یہ جو دودھ ہے نا، دودھ کوئی آدمی نیا تھوک بان لے کر آئے باہر سے، نیا تھوک بان ہوا، اور آ کر اس نیا تھوک بان کے اندر کوئی دودھ دے پیش کرے تو اگلا آدمی پیے گا؟ کراہت کرے گا، یار یہ تو اسے کہا نیا ہے یار ابھی لے کر آ رہا ہوں، پھر بھی کراہت کرے گا۔ کیوں کہ وہ جو تھوک بان ہے وہ اس کے لیے وضع نہیں ہوا، وہ تو اور کام کے لیے ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی یہ موبائل اس کے لیے وضع نہیں، ہاں اس میں تو ہر قسم کی چیزیں آتی ہیں، قرآن کو اٹھانا ثواب، قرآن کا رکھنا ثواب، قرآن کا چننا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، اسے پکڑنا ثواب، اس کو پرنٹ کرنا ثواب، اس کا پرنٹ کرانا ثواب، اور اسے چھونا ثواب، ان سب ثوابوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیں گے۔ آج آپ حضرات تھکے بھی ہوئے ہیں، آپ تشریف بھی لائے ہیں، اب اس سپارے کا جو الیہ یرد علم الساعہ،
ہم نے سنا ہے، موٹا موٹا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ کہنے لگے جو مؤنث اور اسی طریقے سے جو مذکر، ان کے جو خیالات مؤنث جو جنتی ہے، اور جو پھل جتنا پھل لے گا، یہ اللہ کے سارے علم میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی علم نہیں۔ یہ انسان ہے، جب اسے خیر پہنچتی ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے، جب اسے شر پہنچتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید جو تھا، یہ اڈھائی سینا، یہ تقریباً جو ہے اڈھائی بر اعظموں کا بادشاہ تھا، تقریباً 56 لاکھ اس سے بھی زیادہ مربع میل پہ حکومت کرنے والا۔ ایک دن بیٹھو اپنے قالین پر، بڑے مزے سے باتیں کر رہا ہو تو اسے بیٹھے بیٹھے گردے کا درد شروع ہوا، وہ لیٹیاں کھانے لگا۔ یہاں کا طبیب کو بلاؤ، وہ آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے تکلیف ہے، آپ نہیں دیکھ رہے۔ کہنے لگے اب کیا کریں؟ کہنے لگے کوئی علاج کرو۔ کہنے لگے ہمارے بس میں تو دوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے اگر پانی نہ ہوتا تو تم کیا کرتے؟ پانی تمہیں ضرورت ہے۔ کہنے لگے اگر پانی نہ ہوتا میں اپنی آدھی بادشاہت دے دیتا پانی کے ایک گلاس کے لیے۔ طبیب نے کہا اگر وہ تم پی لیتے، تمہارے جسم سے وہ خارج نہ ہوتا تو پھر؟ کہنے لگا پھر میں اپنی آدھی بادشاہت دے دیتا تاکہ وہ میرا پیشاب جو ہے وہ خارج ہو۔ کہنے لگا طبیب، کہنے لگا اے ہارون، تمہاری ساری بادشاہت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے؟ تمہاری ساری بادشاہت کی قیمت؟ اللہ نے کہا ہمارے خزانوں کو دیکھو، اس کے خزانے کیسے ہیں اور وہ کتنی قدرت والا ہے۔ آگے سورہ شعراء ہے، شعراء کا معنی ہوتا ہے مشورہ، اور کہنے لگے جس وقت تم آپس میں مشورہ چھوڑ دو گے، اور بھی یاد رکھنا اللہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کریں گے، اس وقت تم جو ہے زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے رہ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ کہنے لگے اللہ نے اس صورت میں شروع میں اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ کہنے لگے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں۔ آگے کہا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ سب انبیاء نے یہ کہا کہ دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، تفرقہ مت کرو۔ سارے نبی جو تھے ان سب کی دعوت توحید کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ جب آپ نے وہاں امامت کرائی، آپ نے انبیاء سے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے کیا احکامات دیے تھے؟ سب نے یہ کہا اللہ نے ہمیں توحید کے بارے میں کہا تھا۔ سارے انبیاء کا یہ مشترکہ یہ سبق ہے توحید کا۔ پھر اس کے آگے اللہ نے اپنے 10 احکامات بیان کیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا۔ یہ 10 احکامات بڑے قیمتی احکامات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم استقامت اختیار کرو۔ استقامت جو ہوتی ہے یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ الاستقامہ فوق الف الکرامہ۔ ایک جگہ ایک آدمی اپنے 1000 کرتب دکھائے اور 1000 کرامتیں دکھائے۔ یاد رکھنا جو چیز خرق عادت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو چیز خرق عادت کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں ان نبی اور ولی کی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں یہ دونوں چیزیں۔ کہنے لگے آپ علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ استقامت اختیار کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، آپ نے فرمایا اس حکم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، شیبتنی ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी दाढ़ी के अंदर सफेद बालों को देख रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक 21 है, एक के मुताबिक 19 है, एक के मुताबिक 20 है। रोने लगे। आपने फरमाया इस हुक्म ने फस्तकिम फस्तकिम, इस्तिकामत के हुक्म ने जैसे पहले दिन आपके जिम्मे काम था और ऐसे ही आपके ये जिम्मे काम है। एक आदमी को अपने अकलौते बेटे के साथ वो मोहब्बत नहीं हो सकती जो नबी को अपने उम्मती के साथ मोहब्बत हुआ करती है, वो उसके लिए पिघला करता है। अल्लाह ने कहा फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस करें, फलअल्लका बाक़िअ, आप अपने आप को ज़िबा कर देंगे। हाँ, आपने कहा जब ये हुक्म हुआ कहने आप तैरिए, अब आपके लिए कोई चैन नहीं है, कोई सुकून नहीं है। इन्हें बताओ आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे आमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए हैं। इन्हें तौहीद का सबक खोल कर सुनाओ। फस्ता बिमा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया है उसके अंदर किसी किस्म की कोई रियायत न करो और इन्हें सारे अहकामात बताओ। अल्लाह के नबी ने वो सारे अहकामात और सारा दीन बताया। मैं भी अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, तकदीर पर ईमान लाया, इन सब चीज़ों पर ईमान लाया। अल्लाह ने के नबी ने भी इन सब चीज़ों की दावत दी। आगे अल्लाह ने कहा कि अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह बड़े बारीक बीन है, अपनी मखलूक को जानते हैं। उसे पता है इस वक्त कितने इंसान हैं। आज अगर 7 अरब इंसान हैं, इन 7 अरब ने क्या सोचा है, इन 7 अरब ने क्या खाया है, इन 7 अरब ने कितने कदम उठाए हैं, इन्हें कितने ख्यालात आए हैं, पहले कितने चले गए हैं, कितने पदमा अरब इंसान आए, वो दुनिया में क्या करते रह गए, उन्हें क्या प्रोग्राम बनाए, सब के बारे में, हत्ता के सांस का लेना और सांस का वापस जाना, और सब अल्लाह के इल्म में है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी, अल्लाह बड़े बड़ी बीन है, अपने बंदों के सारी चीजों को जानते हैं। वहुवल क़वियुल अज़ीज़, वो बड़े जबरदस्त भी हैं, बड़े ताकतवर हैं, उस जैसा कोई है नहीं। ये आता है जो आदमी सुबह की नमाज के बाद अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा वहुवल क़वियुल अज़ीज़ ये पढ़ लेगा सुबह की नमाज के बाद 70 दफा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोजी के अंदर बरकतें अता फरमा दे। कह लेंगे हर आदमी कोशिश करे, दुकान पर चला गया, दफ्तर में चला गया, जहां पर चला गया है, तो ये आयत जो है इसे याद कर ले। कह लेंगे अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा वहुवल क़वियुल अज़ीज़, कोई मुश्किल नहीं है, आदमी हिम्मत करके याद कर सकता है। आगे ये कहा जा रहा है, ऐ नबी जी इन्हें बताओ, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता। रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, तुम मुझे तकलीफ देते हो, तुम मुझे परेशान करते हो, मैंने तुम्हें किसी वक्त परेशान किया हो, तुम्हें मैंने सताया हो, रिश्ते के भी तो अपने हकूक हैं। ईमान नहीं लाते एक अलग बात है, लेकिन तुम ईमान भी नहीं लाते, फिर उसके बावजूद मुझे सताते भी हो, मुझे परेशान भी करते हो। अल्लाह कह रहे हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बताइए, मैं इस दीन के ऊपर मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, बल्कि मेरा मुआवजा इन अजरिय इल्ला अल्लाह, वो अल्लाह के जिम्मे है, बस मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ये फरमा रहे हैं। आगे फरमाया आदमी के ऊपर जो भी मुसीबत आती है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, वो सारी के सारी इसके अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर हम मौके पर कार्रवाई करें तो ये मौके पर हम इसे अंधा कर दें, मौके पर इसे पकड़ लें, लेकिन एक हमारा निज़ाम है, हम मोहलत देते हैं, हम ढील देते हैं। हमने अपने दुश्मनों को दिया खाने के लिए, बहुत दिया है, तो हम अपनों को भी देते हैं, गैरों को भी देते हैं। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादी, कहले वो जो मेरे बंदे तौबा करते हैं वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तौबा की 3 शर्तें बयान की हैं। कहले एक तो तौबा का पक्का इरादा हो, हाँ इरादा मुसम्मम हो, पक्की नीयत हो, साबका गुनाह पर जो है उसे नदामत हो और आइंदा न करने का अज़म हो। तौबा का लफ्ज़ी माना है इरादा करना, लौटना। अब ये ऐसा लौट कर आया है, इस रास्ते पर फिर नहीं जाएगा, अब इसकी जान निकल जाएगी। इसने कहा ऐ अल्लाह
آپ نے مجھے بچا دیا ان گناہوں سے، میرے سے یہ گناہ ہو گئے تھے جب سے میں نے جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھا، اور سارے میرے گناہ، اقبا گناہ، کبھی گناہ، اشنا گناہ، شنی گناہ، اغلظ گناہ، غلیظ گناہ، افحش اور فوش گناہ، ایسے گناہ اگر تو میرے دوستوں کے سامنے لائے، میرے والدین کے سامنے لائے، میرے استادوں کے سامنے لائے، میرے خاندان کے سامنے لائے، میری اولاد اور میرے کنبے کے سامنے لائے، شاید کہ آدمی یہ کہ اٹھے اس سے بہتر یہ ہے مجھے جہنم میں ڈال دیتا۔ اے میرے رب، اب میری پکی توبہ ہے، میں تیرے ساتھ جو ہے توبہ نصوح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، پھر اس توبہ کرنے والے کو اس کی جو ترقی ہوتی ہے یہ پھر بڑے بڑے مراتب طے کر جاتا ہے، بہت ساروں کو پیچھے گرا کر آگے نکل کر چلا جاتا ہے۔ کہنے لگے عزم پکا ہو، گرنا نہیں ہے۔ چنگیز خان نے دیکھا چوٹی گری ہے 99 دفعہ، اور کہنے لگا کیا بات ہے، تو اس سے بھی تیرا جو ارادہ ہے، عزم ہے، چھوٹا ہے، بڑا عزم کر، بڑا ارادہ کر۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے اللہ اسے آگے لے جاتے ہیں۔ یہ کتنے ایسے لوگ تھے، چور تھے، ڈاکو تھے، لیکن جب وہ توبہ پر آئے اللہ نے انہیں جو ہے انہیں کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچا دیا، اور آگے جا کر وہ امام بخاری کے بھی جا کر استاد بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یجتنبون کبائر الاسم، ہاں وہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور یہ کہا جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کرتے ہیں۔ میدان محشر قائم ہوگا، اولین اور آخرین سارے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کہیں گے بھئی آجا بھئی آجا، وہ آئے گا، کہیں گے یہ ساری حوریں کھڑی ہیں، تو نے باوجود قدرت کے تو نے معاف کر دیا تھا، تو غصہ پی گیا تھا، اب یہ ساری حوریں کھڑی ہیں، ان میں سے جو تو چھانٹی کرنا چاہتا ہے چھانٹی کر۔ یہ اللہ نے غصہ معاف کرنے والے کے بارے میں کہا ہے، کہنے گا اب اس نے غصہ معاف کر دیا ہے، درگزر کر دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک دفعہ ان کی زمینیں تھی کٹھی تھی، مزاروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور زبردست قسم کی لڑائی ہوئی۔ جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے مزارع تھے، مزارعین کام کرنے والے، انہوں نے کہا حضرت ان کے مزاروں نے ہمیں مارا ہے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ اچھا، ایک خط لکھا، اور خط کے اندر کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں آپ جانتے ہیں کہ ساری بات کرنے کے بعد آپ کے مزاروں نے جو مزارعین ہیں میرے مزارعین کو پریشان کیا ہوا ہے، آپ انہیں سمجھا لیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ جب خط پہنچا، خط کھولا، کھولنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو مشورے کے لیے بلایا اور یہ کہا کہ میرے ساتھیوں مشورہ دو۔ ایک ساتھی نے یہ کہا ان کی یہ جرت کیسی ہوئی ہے اس طرح بات کرنے کی، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، ابھی انہیں گرفتار کروائیں اور یہاں بلوائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالی اس آدمی کو میری کابینہ سے نکال دو، یہ آج کے بعد میرے مشورے میں نہیں بیٹھے گا، یہ آج کے بعد میرے مشورے میں نہیں بیٹھے گا، یہاں نہیں بیٹھے گا۔ پھر کہا خط لکھا، کہنے لگے اے حواری رسول کے بیٹے، کہنے لگا زبیر اللہ کے نبی کے حواری تھے، اے عبداللہ ان کے بیٹے، ہاں میں پہلے تو تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بہت دور ہوں، تیرے قریب ہوتا تجھ سے معافی مانگتا، لیکن اب میں معافی یہاں لکھ رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے میری مکہ میں جتنی زمینیں ہیں وہ ساری کے ساری میں نے تجھے ہدیتاً دے دی ہے، تو قبول کر لے۔ اور ان مزارین کو کہا تم یہاں سے ہٹ کر چلے جاؤ۔ یہ خط پہنچا، عبداللہ ابن زبیر نے جب دیکھا رونے لگے، کہنے لگا واقعہ علی نے صحیح فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سروں پر حکومت نہیں کرتے، یہ تو دلوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، یہ تو دلوں کے اوپر۔ کہنے کہ لڑائی ہو گئی ہے، اب ایک چھوٹا ہو جائے کوئی بات نہیں، مطلب کیا ہے ایک چھوٹا ہو جائے گا، جو چھوٹا ہو رہا ہے اللہ فرما رہے ہم اس کو اونچا کریں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے نیچے ہوتا ہے اللہ پھر اسے اونچا کرتے ہیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے دینا ہے، اجر تو ملے گا قیامت کے اندر۔ اب اللہ کے لیے کہا
آپ جالو، وہ فرنٹ لینا چاہتے ہو فرنٹ لے لو، آپ وہاں جاتے ہو ہم نہیں لڑائی کریں گے۔ یہ صحابہ کی صفات تھی۔ نماز قائم کیا کرتے تھے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ نے کہا يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بیٹے بھی ہم دیتے ہیں، بیٹیاں بھی ہم دیتے ہیں، باز بھی ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں یہ جو جرثومے ہیں، ایک جرثومے سے 1 ارب مخلوق پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہر وقت جو جرثومے ملے، اب کہنے لگے اگر یہ سارے اس وقت مرتے رہتے ہیں، اب جو ہے جیسے جوڑ بیٹھا نہیں، ہم نے اسے شکل حسین ترین دے دی ہے۔ ایک پانی کے اوپر ساری کاریگر کر کے دکھا دیا ہے، سارے مشینیں فیل ہیں، پورا انسان بنا کے دکھا دیا ہے۔ کیسا بہترین رب ہے۔ کہنے لگے اولاد نہیں ہے تو ہم سے مانگو، 1 بیٹا نہیں 19 بیٹے دے دیں گے اور 50 بیٹے دے دیں گے۔ مانگنے والے تم بنو، مانگتے تم نہیں ہو تو ہم کیسے دیں گے؟ آگے کہا کہ یہ بیٹیاں بھی ہماری طرف سے ہیں، یہ بیٹے بھی۔ آگے دوسری سورت جو شروع ہو رہی ہے وہاں بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بعض دفعہ بیٹیاں پیدا ہو گئیں لیکن آدمی نے اپنا رخ پھیر لیا، اس کا مطلب ہے جی کے اندر کوئی مشرکین والی باتیں پھر رہی ہیں، اللہ کے اوپر اس کا کوئی یقین نہیں ہے۔ اپنی ایک ساتھی تھا یا اشرف نصیر میں اس کی بیٹی ہوئی، ابا جی رحمت اللہ علیہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بھاگتا ہوا آیا، حضرت پھر بیٹی ہوگی، اسے سمجھایا، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب ایک بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے جس پیٹ سے پہلے بیٹی پیدا ہو وہ پیٹ مبارک ہے۔ اللہ کے نبی کی پہلے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، کہنے لگے وہ پیٹ مبارک ہے۔ کہنے لگے اپنے گھر والی کو دھکے دیے کہ تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے، اسے سمجھانے لگے، کہنے لگے گھر والی تو ایک برتن ہے، ہاں حیثیت تو تیری قائم ہوگی، یہ تیری وجہ سے نطفہ ٹھہرا ہے۔ کہنے لگے جو وہ تو ایک برتن ہے، تجھے اسے برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیچھے یہ گزرا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ ایمان والے مشورہ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم رزق دیتے ہیں اسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو مشورہ ہوتا ہے نا، مشورہ، اس سے آئے ہوئے جو ہے عذاب اٹھ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے امیر اور اس کے تحت ہوتی ہے اس کی شورا۔ اب یہ جو دونوں ہیں نا، یہ شورا 10 بندے یا 20 بندے یا 5 آدمی یا 3 آدمی، اب ایک ان میں امیر ہوتا ہے۔ اگر 2 امیر ہو تب بھی نظام نہیں چل سکتا، اگر سارے امیر ہو تب بھی نظام نہیں چل سکتا۔ ایک امیر ہوگی، شورا اور امارت لازم ملزوم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اپنی شورا سے اگر میں سیدھا نہ چلوں فقوّموا، مجھے سیدھا کر دینا، مجھے یہ بتا دینا۔ ایک شخص نے کہا ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ چادریں ہر ایک صحابی کو جو ملی تھی ایک ملی تھی، آپ نے 2 پہنی ہوئی ہیں، آپ بتائیے۔ وہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، کہنے لگے ایک میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ کر دی ہے، آپ کا سوٹ مکمل ہو جائے گا، ابا جان یہ آپ پہن۔ تو کہنے لگے ایک امیر ہے، اس کے تحت جو ہے اس کی شورا ہے، اپنی جو ہے شورا سے جو ہے، شورا جو ہوتی ہے وہ اعتبار امیر پر کرتی ہے اور امیر اپنی شورا کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ آپس میں سارے معاملات جو ہے وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر باری باری ساری شورا بن جائے، امیر کوئی نہ ہو، کہنے لگے یہ تو نظام ہی سارا غلط ہو جاتا ہے، یہ کہیں کا نظام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اللہ کے نبی فیصلہ فرما رہے تھے، آپ امیر تھے، آپ کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر امیر تھے، ان کے جانے کے بعد عمر بن خطاب امیر تھے۔ یہ صحابہ کی آپ جب فوت ہونے لگے، جب شہید کر دیے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا 6 ساتھیوں کو بٹھا لینا، اب یہ 6 بیٹھ گئے، حضرت عثمان کو بٹھانا اور ساتھ جو ہے میرے بیٹے کو بٹھانا تو صحیح لیکن امیر نہ بنانا۔ کہنے لگے ساتھ جو ہے علی کو بٹھا دو، عبد الرحمن بن عوف کو بٹھا دو۔ جب 6 بن گئے ہیں، اپنے میں سے ایک کو امیر طے کر لینا، پھر میری آ کر نماز جنازہ پڑھنا، امت کے اندر فتنہ برپا نہ کرنا، اس لیے کہ ایک کے امیر بنانے میں اتنے جو ہے نا فساد اور مفسد چیزیں نہیں آتی جتنے کہ سب کے امیر بنانے پر آتی ہیں۔ اس لیے کہ آگے نظام چل نہیں سکتا۔ گھر میں بڑا ایک والد ہوتا ہے،
آپ دیکھتے ہیں ادارے کا بڑا ایک ہوتا ہے، سارے جو اس کے ہوتے ہیں وہ معاونین ہوتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں، پھر یہ نظام چلتا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ تم اس سنت کو جاری نہیں کرو گے پھر یاد رکھنا تمہارے زندہ رہنے سے تمہارا مر جانا بہتر ہے۔ اللہ نے کہا یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ شورا کا مقصد کہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ ایسے نہ ہو بھیڑ کے بھیڑ چال ہو، تمہارا کوئی ذمہ دار نہ ہو، امیر دونوں کی بات مانے گا۔ ہاں بات ایسے ہوتا امیر کو وقت نہیں ملا، جلدی سے اس نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، باقیوں کو اس کو اعتبار بھی ہونا چاہیے، پھر وہ چیز ترقی کرتی ہے، وہ چیز آگے چلی جاتی ہے۔ اگلی صورت کے اندر کہنے کے زخرف ہے، زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا۔ اب یہ جو ہے سونا استعمال کرتے تھے، اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ عورتیں تو ایسی ہیں یہ اپنی بات کو واضح طور پر کر نہیں سکتی، جب انہیں غصہ آتا ہے جھگڑا کرتی ہیں تو اس وقت جو ہے یہ بات جو رکھنا چاہتی ہیں وہ رکھ نہیں سکتی، بعد میں کہتے اوہو بات میں نے یہ کرنی تھی، بات میں نے کر یہ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کمزور مخلوق ہے، اسے پیدائش سے لے کر موت تک سونے سے مزین کرتے ہیں، کپڑے سے مزین کرتے ہیں، تم یہ مخلوق میرے لیے ثابت کرتے ہو اور اپنے لیے تم ثابت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ثابت کرتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم کی بات ہے۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب تمہیں بیٹی کے بارے میں مشرکین کو کہا جاتا تھا ان کا چہرہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، جب آدمی خوشخبری دینے آتا، ایک شخص تھا حمزہ، بڑی اس کی بات چلتی تھی، بڑی اس کی مجلس ہوتی تھی، کیا دبنگ بات کیا کرتا تھا، لیکن ایک آدمی نے کان میں یہ کہا تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے کپڑا اپنے کندھے پہ رکھا اور اٹھ کے گیا، اور پھر اس کے بعد سال گزر گیا، پتہ نہیں چلی، بیوی روتی رہتی تھی میرا کیا قصور ہے اے حمزہ، تو گھر کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کہنے لگے ان کے ہاں بیٹیاں ایسی آر ہو گئی تھی، کہنے لگے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بچیاں کہیں گی یہ حرم کے قریب جو دفن کی گئی ہیں، اے ہمارے رب ان سے پوچھ ہمیں کیوں قتل کیا گیا تھا، ہمیں کس گناہ کے اندر قتل کیا گیا تھا، بیٹی تو رحمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس نے اس کی دیکھ بھال کی ہے وہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک نے پوچھا ایک، کہا ہاں، پھر آپ نے فرمایا جس نے حتیٰ کہ ہمشیرہ کی بھی دیکھ بھال کی ہے وہ بھی قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہم آدمی جو ہے اسے اپنے لیے منحوس کی چیز سمجھتا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان سے ان چیزوں سے دور ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان انبیاء علیہ السلام کے واقعے پیچھے بھی بیان ہوتے رہ گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے سورۃ دخان میں بھی آ رہا ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، اور واقعہ کیا تھا تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں یہیں پر کہ جس کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ 28 سپاروں میں آیا ہے، اس کے اجزاء بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ 20ویں پارے میں، 9ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے یہ جو فرعون تھا اس نے سب کو باندی بنا رکھا تھا اور مردوں کو غلام بنا رکھا تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، اس کی اپنی ایک جاگیر تھی اور اس کی یہاں پر سارے کہنے لگے ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، پریشان تھے۔ انہوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی پریشان تھے اب بھی پریشان ہے، ہمیں کوئی نکال تو صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور نیک زندگی پر آؤ گے تو نکالوں گا، تم نیک زندگی پر آتے نہیں ہو، کفر چھوڑتے نہیں ہو، معصیت چھوڑتے نہیں ہو۔ یہ وہی بنی اسرائیلی تھے جو مصر کے اندر تھے، یوسف علیہ السلام یہ خاندان آباد ہوا، یہ 12 قبیلے بنے، یہ سارے خاندان نبیوں کی اولادیں تھی، پر یہ جب نیک زندگی پر آئے اللہ نے کہا فرعون اب تو سیٹ پہ ہو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اب سامنے نہ آنا، اب خیال کرنا اگر اب تو سامنے آ گیا۔ اس نے مقابلہ کیا، 16 لاکھ فوج کے ساتھ اللہ نے بحر کلزم میں غوطے دے کر مارا اور سب کو اٹھا کر بحر پھینک دیا۔ یوں کہنے لگے وہ سارے بغاوت اللہ نے انہی بنی اسرائیل کو وارث بنایا،
कम तरकू मिन जन्नाति व उयून व ज़ुरूइ व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फाकिहीन। ये सरसब्ज़ व शदाब खेतें पड़ी हुई हैं, ये बगात पड़े हुए हैं। कज़ालिक व औरसनाहा कौमन आखरीन, हमने दूसरी कौम को वारिस बना दिया। ये ऐसे नापाक जुस्से थे, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मुनज़रीन, न इन पर आसमान रोया न जमीन रोई। नेक आदमी जब मरता है 40 दिन तक आसमान रोता रहता है, जमीन भी रोती रहती है। नेक आदमी हमसे चला गया है, वो अपनी जो ऊपर से अनवरात की बारिश होती है वो बंद हो गई है। नेक बात करते थे, लोग उमड़ कर आया करते थे, कहने लगे कि ये तो ऐसे नापाक जुस्से हैं। अल्लाह ने यहाँ पर हमें सबक बताया, ये सारी जमीनें, ये सारी दौलतें यहाँ पड़ी रहेंगी। आदमी जितने लड़ाइयाँ करता है, फलां के पास 10 मुरब्बे जमीन है, फलां के पास जो है 100 मुरब्बे जमीन है, और भाई इसकी जमीन 6 बालिश है, इससे ज्यादा नहीं है, इसने वहां चला जाना है, सब कुछ ये नक्शे छोड़ देगा। आदमी कहता है यक़ूल इब्नु आदम माली माली, ये माल मेरा माल है। अल्लाह कहते हैं फहल लका या इब्न आदम, ओ इब्न आदम तेरा माल वही है जो तूने खा लिया, जो तूने पी लिया, जो तूने सदका कर दिया है, बाकी तो तेरे वरसा का हो गया, ये तेरा माल नहीं है। अल्लाह ने ये बयान किया। आगे अल्लाह ने कहा इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल असीम कल मुहल यग़ली फिल बुतून, जहन्नमियों का खाना बयान किया, वो ज़क़ूम होगा। अबू जहल ये कहने लगा ज़क़ूम होगा तो फिर बड़े मजे की चीज है। ज़क़ूम अरबी में कहते हैं खजूर के ऊपर मक्खन लगाकर खाने को कहता है। इसका मतलब है हम मक्खन खाएंगे, हम मजे के साथ होंगे। अल्लाह ने कहा तू आ तो सही, हम तेरे साथ करेंगे क्या, तू यहाँ आ तो सही। ये तो ऐसा है तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन, हाँ जैसे शैतान होता है, कहने लगे इसके फन होते हैं, कहने लगे इस तरह ये गंदा एक दरख्त है, थूअर का दरख्त है, अगर इसका एक कतरा जमीन पर गिरा दिया जाए सारी रुए जमीन की फसलें उड़ जाएं और एक एक तिनका भी ना हो। कहने का तू कैसी बातें करता है। जब उसके करीब लाया जाएगा, खाएगा, पानी मांगेगा, चीखेगा, कहने लगे ऊपर का जो हूंठ होगा वो सारे सर को घेर लेगा और नीचे का हत्ता तबलुग रअसा, हाँ ये नीचे का आएगा, ये सारा जमीन तक चले जाएगा, अंदर का निजाम सारा कट के चला जाएगा और 1 मिनट के अंदर 70,000 मर्तबा ये कटेगा और फिर बनेगा, फिर कटेगा। तू बड़ी बातें करता था, तू यहाँ आ तो सही, रुक चक इन्नका अंतल अजीजुल करीम, तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ बना करता था। इन हादा मा कुंतुम बिही तमतरून, हाँ तू बड़ा शक में पड़ा करता था, तू बड़ी बातें किया करता था। आगे ईमान वालों के बारे में कहा इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन, ये अमन की जगह में होंगे, फी जन्नाति व उयून, ये चश्मों में होंगे, ये बागों में होंगे, यल्बसूना, हाँ कहने लगे ये ऐसे लिबास पहनाए होंगे, कहने लगे आमने सामने हाँ टेक लगाए हुए होंगे और हम इन्हें हूरे देंगे। वो हूरे कहीं और निगाह नहीं उठाएंगी, इन्हें दिखाएंगी, हाँ इन्हें देखेंगी, क्या वो हूरे होंगी। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, हम इनका निकाह हूरों के साथ कर देंगे। दुनिया में निकाह होते हैं, आखिरत में भी निकाह होंगे। कहने लगे 49 करोड़ हूरे मिली, 49 लाख हूरे मिली, 20 लाख हूरे मिली। यहाँ तो एक से भी निकाह मुश्किल होता है, एक मिल भी जाए तो कितनी बातें सुनती पड़ती है। अल्लाह ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तअसीमा, कोई बकवास नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह करे क़ीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलामी सलाम होगा। ये उसे देखेगा, उसके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत, एक रास्ता ज़ाफ़रान का, एक कस्तूरी का, एक अंबर का, याकूत और मरजान होंगे और हीरे और जवाहरात होंगे। अल्लाह ने फरमाया तू मेरी जिंदगी में तूने अब लबैक कहा, तूने अपने नफ्स को लगाम दी है, अब आ ये तेरा मकाम है। अल्लाह ने जन्नत को बयान किया। अल्लाह के नबी जन्नत बयान फरमाया करते थे। एक सहाबी आया, कहने लगे बखिन बखिन या रसूल अल्लाह, हाँ क्या वाह 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 वाह। इसमें वो इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा भाई जन्नत के शौक में अल्लाह के पास चला गया, जन्नत के शौक में अल्लाह के पास। ये दुनिया का निजाम है, हमने जाना है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सारे नबी गए, अगर ये सारे नबी न जाते, ये सारी उम्मतें न जाती तो फिर हमारा नंबर आता। हाँ ये दुनिया का निजाम है, मौत नहीं आएगी तो फिर आगे जाएंगे। मौत तो वीजा है, वीजा हाथ में नहीं होगा तो फिर कैसे जाएंगे। कहने ये कलमा ये आदमी के पास जो इसका पासपोर्ट है, ये चीजें इसके पास, ये इसके पास ये ईमान है। आगे अल्लाह ने सूरह जासिया को बयान किया है। जासिया का माना होता है घुटनों के बल। कहने लगे जब आदमी घुटनों के बल कहते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं जो होंगे बेईमान
جو ہوں گے بغیرت، جو ہوں گے دین سے دور، جو دین کے استہزاء کریں گے، اس کے اندر وہ سارا استہزاء بیان کیا ہے۔ ہم انہیں فٹ بال کی طرح جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالیں گے، وہاں جائیں گے کتنے سال نیچے جاتے جاتے لگ جائیں گے۔ ایک جہنمی کا دانت اتنا ہوگا جتنا احد پہاڑ ہو، یہاں سے لے کر لاہور تک کی جگہ بیٹھنے کے لیے لے گا، اور وہاں پر لو جرحت سفونہ اتنا روئے گا، اس کے جو ہے گالوں کے اوپر کشتیاں چلا دی جائیں گی، اور وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے، اس کو بیان کیا ہے، آدمی جو ہے بچے استہزاء سے۔ آج کل لوگ جو ہیں کہنے کہ یہ کمیونسٹ بن گئے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا۔ یہودیوں کے اندر بھی ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی ہیں، اور اسی طرح ہندو کے اندر بھی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے بھی اندر ہے۔ مذہب کیا چیز ہے؟ ہمیں مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب کیا چیز ہے؟ ہمیں اللہ کے وجود کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں اللہ کے وجود کا پتہ نہیں چلتا۔ امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، تجھے یہ انڈا نظر نہیں آتا سفید؟ اس انڈے کے اندر نہ ہوا آکسیجن جا سکتی ہے اور یہ بالکل بند ہے، اللہ اس بند انڈے سے ایک زندہ مخلوق پیدا کرتے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلتا؟ ایک آیا کہنے لگا امام شافعی کے پاس، کہنے لگا مجھے اللہ کے وجود کے بارے میں بتاؤ۔ کہنے تجھے پتہ نہیں چلتا، تو اندھا ہے، تو دہریہ ہے، یہ ایک پتا ہے، یہ شتوت کا پتا، یہ ہرن کھائے تو اس کے جو ہے منہ میں، یہ ہرن کے منہ میں جائے آگے جا کر وہ کستوری بنے، یہ اسے ریشم کا کیڑا کھائے وہ اسے ریشم بنے، یہ بکری کھائے اسے یہ دودھ بنے۔ یہ ایک پتے کو دیکھ لے تو اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ کہنے لگے یہ اللہ کے رب ہونے پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ ایک دیہاتی جا رہا تھا، کہنے لگے یہ اونٹ اور یہ بکریاں، ان کی مینگنیاں، انہیں دیکھو یہ اونٹ پہ دلالت کرتی ہیں، یہ نشانات بتاتے ہیں، یہاں یہ چیزیں گزری ہیں، یہ سارا کائنات کا نظام کچھ نہیں بتاتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک شخص آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اللہ کے وجود کے بارے میں بتاؤ مجھے۔ کہنے کل آ جانا۔ جب وہ کل آ گیا، ٹائم طے ہو گیا، تو امام صاحب دیر سے آئے، تو اس مناظر نے پوچھا حضرت آپ دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہنے لگے میں اس لیے دیر سے آیا ہوں، امام صاحب نے فرمایا میں جو ندی کے پرلی طرف تھا، دریا کے پرلی طرف تھا، وہاں کھڑا تھا، کھڑے کھڑے ہی ایک درخت آیا اور اس کے پھٹے بن گئے، اس کی پھر کشتی بن گئی، میں اس میں بیٹھ گیا، بیٹھ کر چل کر میں آپ کے پاس، یہاں بیٹھ کر آپ کے پاس پہنچ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ بات کرو جس کو عقل مانے بھی سے۔ کہنے تیری عقل اس کو نہیں مانتی نا، وہ درخت اپنے آپ پھٹے بنے، کشتی بنے، کشتی میں بیٹھے یہاں تک، کہنے لگے یہ نہیں مانتی نا؟ کہنے لگا ہاں یہ نہیں مانتی۔ اب یہ بتا یہ اتنا بڑا نظام ہے، یہ کسی کے بغیر چل سکتا ہے؟ اس نے کہا بس 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 دہریہ تھا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ سکھ کے بیٹھے تھے مولانا محمد علی صاحب، کہنے لگے ہاں، کہنے لگا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، انہیں جو ہے جا کر قتل کر دو، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ اب پہلی بات تو یہی کرتے ہیں نا، یہ گستاخ رسول ہے، پہلا وار یہی کرتے ہو، بھئی سنو تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، بات تو سنو، ان کی مجلس میں تو آؤ، ایسے باتوں میں کیوں آ جاتے ہو؟ اب وہ آدمی جو ہے آلہ قتل لے کے حضرت کے پیچھے پھر رہے، لیکن پتہ نہیں حضرت باز کر رہے تھے، اس میں اللہ کے نبی کی صفات بیان کر رہے تھے۔ کہنے لگے ایسی، کہنے لگے ساتھیوں سے پوچھے یہ کون ہے؟ کہنے یہی تو احمد علی لاہوری ہیں۔ اچھا یہی ہیں؟ ہاتھ چومنے لگا۔ کہنے لگا حضرت نے کہا کس ارادے سے آئے ہو، کس نیت سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ نیت تو آپ کو قتل کرنے کی تھی، لیکن مجھے کسی نے کہا تھا آپ گستاخ ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے۔ آج تو میں حیران ہو گیا ہوں، جو آپ کے بیان میں اوپر سے انوارات اور برکتوں کی بارش ہو رہی تھی، میں حیران ہو گیا۔ یہ اللہ والے ہر زمانے میں آتے رہ گئے، یہ بتاتے رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، جو یہ کہتا ہے خود بخود سردی آتی ہے، خود بخود گرمی آتی ہے، اور خود بخود جو ہے موسم آ جاتے ہیں، خود بخود ہم بڑے ہو جاتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، خود بخود رات آ گئی، خود بخود دن آ گئی۔ کہنے لگے یہ عقل کے پجاری ہیں، عقل کے پجاری، عقل کے پجاروں کے پیچھے نہ چلنا۔ یہ نظام تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، منوان تسلیم کرنا۔ پیچھے بھی آئی تھی وحی کی صورتیں بیان کی گئی تھی، تو میرے محترم دوستو بزرگو، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اللہ نے کہا من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، اس سے سچی بات کسی کے نہیں ہے، اس سے پکی بات کسی کے نہیں ہے۔ وہاں پر یقین کے ساتھ، یقین سب سے بڑی چیز ہوتی ہے،
بس آدمی اڑ جاتا ہے۔ اللہ ویسے ہی جیسے اللہ کے ساتھ گمان ہوگا اللہ کا ویسے ہی اس کے ساتھ فیصلہ اور معاملہ ہوگا۔ ہم سب سے پہلے اپنے گمانوں کو اللہ کے ساتھ صحیح کریں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات اعتکاف کے لیے آئے، پہلے آپ ہر عمل جو نیا آتا ہے ہمارے آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ کی آواز گونجا کرتی تھی، یہ در و دیوار سنا کرتے تھے، کہنے لگے یہ جو ہے یہاں پر جو میں بیٹھتا ہوں یہ ساری در و دیوار یہ آنسو نہیں ہے، یہ خون ہے، خون۔ کہنے لگے کہ اللہ سے مانگا تھا، اتنے رو رو کر مانگ کر گئے، پھر کئی سال 30 سال اعتکاف لوگ آتے رہ گئے، تربیت ہوتی رہ گئی، نظام چلتا رہ گیا۔ الحمدللہ ہر دعا میں یہ کہتے تھے اس کو مرجع الخلائق بنا، نافع الخلائق بنا، کم کے اعتبار سے کفیت کے اعتبار سے قبول کر۔ ان کی ساری دعائیں یہ تھی، نبی بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ جنت کا وارث بنانا، ہمارے تذکرے آگے لوگوں میں چلتے رہنا، یہ دعا کرنا کوئی حب جان نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے نبیوں کی بڑی دعا یہ ہوتی ہے اللہ ہماری اولاد کو قبول کر لے۔ انہیں مال کی نہیں ہوتی، انہیں چیزوں کی نہیں ہوتی، اس لیے حضرت یہ ساری زندگی محنت کرتے رہ گئے اور ہر معتکف پر پوری محنت کرتے تھے۔ یہاں صبح بھی اعمال ہوتے ہیں، صبح بھی انشاءاللہ درس حدیث ہوگا، اس کے بعد پھر دن میں بیان ہے، پھر ظہر کے بعد پھر بیان ہے، عصر کے بعد پھر بیان ہے، عشاء کے بعد جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے قاری صاحب پڑھتے ہیں۔ اس لیے اب یہ سارے بیانات سنے جا رہے ہیں، آدمی تلاوت کر رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اب اندر سے جو ہے اس کا نفس جو ہے وہ مر رہا ہے، ہاں مر رہا ہے، اس کی چراغیں اجڑ رہی ہیں۔ جان چھوڑ النفس کالطفل ان تهمله شب على حب الرضا وان تفتنه ينفتم۔ چھوٹا بچہ دودھ چھڑایا جائے چیخے مارتا ہے دودھ نہ چھڑاؤ، ایسے جب گناہوں سے جان نکلتی ہے آدمی کہتا ہے اوہو ادھر پھر کر لوں، اوہو ادھر پھر کر لوں۔ یہ ساری باطنی امراض، زہری امراض ان گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں جو یہ روحانی خوراک دی ہے، یہ قرآن ہمیں دی ہے، انابت دی ہے، تقوی دیا ہے، روزہ دیا ہے، اعتکاف دیا ہے، اب ہمارے روح کو وہ غذا ملی، اب وہ معطل ہو گئی، وہ فطرت سلیمہ تھی، اب آگے بنی ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ بن گیا، اب یہ قرآن میں مزے لے رہا ہے، قرآن میں گھوم رہا ہے، نیکیوں کے تذکرے کر رہا ہے۔ تو پہلے بڑے ہوا کرتے تھے، بزرگوں کی اپنی شان ہے، چھت نہیں، اوپر سے آسمان ہٹ گیا، لیکن کیا بات ہے پھر نظام چھوڑ دیں؟ نہیں، انشاءاللہ اس کام کو آگے لے کر چلنا ہے، محنت کرنی ہے، ہمارے ذمہ محنت ہے، ہمارے ذمہ جو ہے بیج ڈالنا ہے، ہمارے ذمہ پانی لگانا ہے، یہ پھول اور بوٹے اللہ لگائیں گے، یہ اس کا نظام ہے، تربیت وہ کریں گے، لیکن ہمارے ذمہ حضرت کی روح کو آج کتنے وہ خوش ہوگی، قبر کے اندر جو ہے انہیں ایصال ثواب پہنچ رہا ہوگا، اتنا مجمع آیا، اتنا مجمع رو رہا ہے، اس لیے آپ آئے ہیں، محنت کریں، خوب محنت کریں، انشاءاللہ آپ کی جو نیت، آپ کی جو محنت ہوگی، اللہ کی قسم اللہ وہی نتائج مرتب کریں گے، ویسے کامل توبہ کے ساتھ جائیں گے، ویسے انوارات لے کر جائیں گے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین لوارثہ نہیں ہے، یہ دین لوارثہ نہیں ہے۔ اگر یہ دین لوارثہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ اس کائنات سے نہ جاتے، آپ کی ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی آپ چلے گئے، اللہ نے دکھایا یہ سارا نظام پھر بھی چلے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات نے ہمت کرنی ہے، لمبی لمبی دعائیں اور لمبی لمبی جو ہے اس کے اندر جو ہے صلاۃ التسبیح میں کھڑے ہیں، قرآن میں کھڑے ہیں، وہاں یہ جو ہے قال اللہ قال الرسول بار بار پڑھا جا رہا ہے، تذکرے کیے جا رہے ہیں، پھر دیر رات بھر جو ہے عبادت کرتے رہ گیا، نیند آگے تھوڑا سو جائے، اس پگلی عورت کی طرح نہ بنے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے رسی کیوں باندھی ہوئی اوپر سے؟ کہنے جھٹکا لگتا ہے کھل جاتی ہے، کہنے نہیں نہیں اب اس کو کھول دے، اب سو جا، نیند آ گئی ہے، آرام کر لے، ہاں اب 2 گھنٹے سو گیا، 3 گھنٹے سو گیا، اب کھڑا ہو جائے، اب اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی لسٹ بنائے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کیا جائے اس سے پہلے اپنے حساب کرو، لسٹ اپنی تیار رکھے، اللہ سے مانگے، ندامت ہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل اس کی مہربانی کے ساتھ اللہ قبول بھی فرمائیں گے، آگے بھی بڑھیں گے، تربیت بھی کریں گے۔ آپ سب حضرات کا آنا بھی مبارک ہو، پہلا دن تھا،
کھانے کے اندر بھی ویسے انتظام نہیں ہو سکا، انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے، ہم سب جو ہے بھائی بھی، ہمارا سارے جو ادارے والے بھی آپ حضرات کی خوب خدمت کریں، اور یہ آپ جو ہے یہاں پر مہمانان رسول ہیں، اللہ اس کے نبی رسول ہیں، یہاں پر آ گئے، اس سے بڑی کون سی سعادت کی بات ہے؟ اس لیے آپ اپنے کام میں خوب لگے، ہم اپنے کام میں خوب لگے، جو کہا گیا آپ نے جو سنا، ہاں اس میں آپس میں پھر مذاکرہ بھی کر لیا کرو ان باتوں کا۔ اللہ رب العزت ساری چیزیں جو ہیں جتنی بات ہوئے قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام وحینا بالسلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے رب، کرم کا معاملہ فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، عنایات خاصہ کا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم نہیں جانتے آج 21 کی رات، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، ہم تیرے گھر میں آ چکے ہیں، تیری چوکھٹ کو پکڑ چکے ہیں۔ اے کریم رب، اب یہ تیری شان کو یہ بات سجتی نہیں ہے، اور جو بندہ تیرے پاس آ جائے پھر تو اسے نامراد لٹا دے۔ اے کریم اللہ، ہماری تربیت بھی فرما، اے اللہ ہمارے دل کو پلٹا بھی دے، اے اللہ ہمارے آنکھیں ایسی بنا دے جو رونے والی ہوں، اے اللہ دل سوچنے والا ہو۔ اے کریم اللہ، ہماری روتے روتے تیرے سامنے داڑے بچ جائیں، اے اللہ جسم کے اندر، اے اللہ جیسے کرنٹ آتا ہے ایسے پورے جسم کے اندر توبہ کا کرنٹ آ جائے، اے اللہ انابت کا کرنٹ آ جائے، توبہ کی ہواؤں کو چلا دے، توبہ کی ہواؤں کو چلا دے۔ اے اللہ یہ آنا قبول فرما، جو ساتھی دور دراز سے آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان کا اعتکاف بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ ہر اعتبار سے مالا مال کرنا، ہر اعتبار سے مالا مال کرنا، ہر اعتبار سے مالا مال کرنا۔ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، بس یہ تیری محبت ہے، اگر تیرا ڈر نہ ہوتا ہم کبھی نہ آتے، یہ تیرا ڈر ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے رمضان اللہ نے بنایا بخشش کے لیے ہے، استغفار رکھا نبی کا بدل ہے۔ اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، جتنا مجمع آیا ہے اے اللہ رحمت کی بارش کے ساتھ دھو دے، اپنے آغوش رحمت میں لے لے، اے اللہ ڈھانپ لے، اے اللہ ڈھانپ لے، ہمیں اپنا پیارا بنا، ہمارے دل سے، ہمارے ذہن سے غیروں کا تاثر نکال دے، اپنا تاثر بٹھا دے، اپنے ذات عالی کا تاثر بٹھا دے، اپنی ذات عالی کا تاثر بٹھا دے۔ اے اللہ تیرے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے، اے اللہ تیرے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے، تو ہی ہمارا مطلوب اور مقصود اور مسعود بن جائے۔ اے اللہ ہمیں جو باقی دن ہے اسے قیمتی بنانے والا بنا، اے اللہ باقی جتنی گھڑیاں ہیں اے اللہ قیمتی بنانے والا بنا، نہ جانے پتہ نہیں ہم میں سے یہ کس کا یہ آخری رمضان ہے، پھر چلے جائے، قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قاری صاحب کا قرآن پڑھانا، اے اللہ ساری افطاری کی دعائیں مانگنا، اے اللہ گھروں میں یہ سارا نظم کا ہونا، سب اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما۔ پوری امت میں جہاں جہاں لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، سب کا اعتکاف بیٹھنا قبول فرما میرے رب۔ اے اللہ جہاں یا اللہ امت کے خیر خواہ انہیں آگے لیا، انہیں آگے لیا، جو حضور علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی وہ خیر ہمیں نصیب فرما۔ جن چیزوں سے آپ نے پناہ چاہی تھی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، غیب سے تربیت فرما، غیب سے تربیت فرما۔ جاہل ہے علم نہیں ہے، اجٹ ہے علم نہیں ہے، حلم نہیں ہے حلم عطا فرما، بردباری نہیں ہے بردباری عطا فرما، بے صبرے ہیں صبر عطا فرما، ہر موقع پر تربیت کی باتیں کھلوا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلو وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔